نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پیش کر لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگوں کو باخوبی علم ہے کہ آپ کے اس علاقہ میں عظیم الشان کل پاکستان مرکزی محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے 33/4L اکاڑا کا یہ ایک تاریخی گاؤں ہے جس کو مختلف علاقے جو ہیں وہ دائیں بائیں سے نسبتاً اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد ماشاءاللہ آپ کے گرد و نواح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر دیپال پور شریف حضرت کرما والا شریف، اولیاء اللہ کی ایک دھرتی کے اطراف میں یہ گاؤں آباد ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے گاؤں میں حضور کا ذکر جو ہے وہ عرصہ دراز سے ہو رہا ہے، جہاں عظیم الشان اجتماع جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک نئی بزم انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارز وجود میں آئی ہے، جس کی بنیاد 13 ستمبر 2021 اس ڈیٹ کو اس بزم کی ابتدا رکھی گئی ہے، اور جس کی صدارت میں یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، وہ ہستی فخر اولیاء حضرت قبلہ حسینی سرکار دامت برکاتہم القدسیہ، آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، اہل نظر، اہل ظرف، اہل محبت و مودت اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکی ہے۔ سجادہ نشین پیر سید عبدالرشید شاہ صاحب گیلانی
اور سجادہ نشین حسینی سرکار کے نانا حضور قبلہ پیر سید خوشی محمد سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ انڈیا ہندوستان میں وہ آستانہ آباد ہے جہاں سے آپ کو فیض میسر ہوا، اور قبلہ سیدزادہ حسینی سرکار پاکستان میں کیا پوری دنیا میں حسینی فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو کہہ دیجئے۔ اس بزم کی بنیاد جس نوجوان کی صدارت میں رکھی گئی ہے، عزت مآب محترم محمد الطاف حسین صاحب، قبلہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے دائیں طرف آپ موجود ہیں، اور میری طرف سے آج یہ خوشخبری ہے، کیونکہ میں لفظوں سے ہی نہیں اعداد سے بھی کھیلتا رہتا ہوں، اور اگر آج کی بزم کی سنگ بنیاد جس محفل سے ہو رہی ہے، اس محفل کا دن دیکھیں تو پیر کا ہے۔ بول سکتے ہو؟ آپ کے نزدیک شاید آج پیر نہیں ہے کہ ہے؟ جیسے آپ نے پیر کو ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، لگتا ہے جیسے آپ کو پیر کا پتہ ہی نہیں۔ دنوں کا سردار ہے پیر۔ جب تک حضور نہیں آئے تھے تب تک جمعہ تھا دنوں کا سردار، جب حضور آ گئے اللہ آپ کو کہے نا کہ نہیں جی ہم نے تو جمعہ سنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام جمعے کو آئے، حضرت موسیٰ آئے، وہ آئے، سارے آئے، نا جب تک حضور نہیں آئے تو تب سردار دن تھا جمعہ، جب حضور آ گئے تو پھر دنوں کا سردار ہو گیا پیر۔ اور شاہ عبد الحق ولی دہلوی سے کسی نے پوچھا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضور مکے میں تھے تو تب مکہ افضل تھا، اب حضور مدینے میں ہیں تو اب مدینہ افضل ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی اسی نص کے مطابق کہ جب تک حضور نہیں آئے پھر جمعہ افضل، حضور آ گئے تو پھر پیر افضل، کیونکہ پیر والے دن حضور تشریف لائے، اور پیر ہی تو میلاد کا دن ہے۔ اور میرے آقا ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ تو حضور نے فرمایا پیر والے دن میری آمد ہوئی تھی، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور پیر والے دن، راوی کا نام پہلے لیتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا، خواب میں اپنے بھائی کو دیکھتے، بھائی کا نام ہے ابو لہب، بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے گیا ہے۔ خواب میں دیکھا، کہا کیا حال حوال ہے؟ کہا 6 دن عذاب ملتا ہے، جب پیتا ہے تو میری 2 انگلیوں کے درمیان سے دودھ اور شہد جاری ہوتا ہے، 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہوں، پیر کا دن یاد کرتا رہتا ہوں کب آئے کب آئے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا جس دن حضور آئے تھے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، ایک طرف میرے گناہ ایک طرف میلاد کا اجر آج بھی اللہ قبر میں عطا کر رہا ہے۔
سنگ بنیاد آغاز محفل کا، اور پھر یہاں تک نہیں، انہوں نے رکھ دیا دن، یہ ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ، یہ تو ابھی میں پڑھ کے سارا کچھ کر رہا ہوں. ہاں؟ انتظامیہ کے ذہن میں یہ نہیں تھا، ان کے ذہن میں ہوتا تو آپ سوچ سکتے تھے کہ یہ ان کا کام ہے. نہیں، اب یہ ہو گیا ہے تو یہ ان کا کام نہیں، یہ ان کا فضل ہے جن کے ذکر کے طفیل انہوں نے بزم بنائی ہے. یہ کرتے تو بات اور تھی، ان سے کروایا گیا. اب عابد خیال آگے تاریخ ہے 13، اور علم العداد کو جمع کرو، 1 اور 3 تو 4 بنتے ہیں، اور چاروں کا صدقہ بھی ہے. 2021 کو جمع کرو تو 5 بنتے ہیں، چاروں کا صدقہ بھی ہے، 5 کا صدقہ. چاروں کا بھی اور 5 کا بھی، اور پیر کا دن. اب یہ باتیں کتابوں سے تو میں لے نہیں سکتا، یہ تو ابھی بھی میں نے دیکھا، سارا کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور آؤ آغاز کر رہے ہیں یہ 4 سے، 1 اور 3، 4 سے. اور 4 کچھ چھوٹا عدد نہیں ہے، یہ بہت بڑا عدد ہے، کیونکہ اللہ کے حرف 4 ہیں. محمد کے حرف 4 ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ذرا ہاتھ اٹھا لو نا یار. نہیں، اور اونچی ذرا مل کے سبحان اللہ کہیے، اور اونچی کہیے سبحان اللہ. تو ابتدا ہے نا، اس بزم کی، انجمن کی بھی ابتدا ہے، اور انہیں 1 اور 3، 4 کا عدد مل گیا. اور ایسا ملا اللہ کے حرف بھی 4، محمد کے حرف بھی 4، فرشتے اعلیٰ تو وہ 4، نبی جن کو کتابیں ملی تو وہ 4، کتابیں اتری تو وہ 4، مسجدیں اعلیٰ ہیں تو وہ 4. باقی آپ کو نام آتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ نام شاید سب کو نہ آتے ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد سینہ اور مسجد احرام، یہ 4. سال میں مہینے 12، ان مہینوں میں اعلی مہینے تو وہ 4، ماہ شبان، ماہ رجب، ماہ رمضان المبارک، ماہ محرم الاحرام. عابد خیال اس میں ربیع الاول نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ربیع الاول کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. ملائیں تو 4 میں تب نا کہ جب کوئی مثل اور مثال ہو. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی. ایتھے جا نہیں بولن دی. اور آگے چلتے ہیں، 4 کا عدد ملا ہے آپ. اور آگے چلتے ہیں. اب اگر ہاتھ اٹھا کے بولو گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا. پتہ چلے گا اہل سنت کا مجمع بول رہا ہے. اگر اصحاب میں سے اعلیٰ چنے تو وہ بھی 4، اہل بیت میں اعلیٰ چنے تو وہ بھی 4. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی ہو گئے. اب اہل بیت میں چنو ذرا. دیکھو حضرت علی، سیدہ کائنات، امام حسن، امام حسین. اور میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اور ایک اور عظیم سیدزادے کا استقبال آل نبی اولاد علی اکاڑا سے پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب قادری نوشاہی. میں دل کی اتھا گرائیوں سے قبلہ شاہ جی آپ کا خیر مقدم، خیراج تحسین. اور آؤ اس محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں.
وہ کلام ہے قرآن، اور قرآن کے حرف بھی 4۔ پتہ ہے؟ جس کو پتہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ قرآن کے حرف بھی 4۔ اس کو پڑھنے والے بڑے قاری ہوں گے، مگر نیزے پہ سنایا ہے جس نے، اس قاری کو کہتے ہیں حسین۔ قرآن کے حرف بھی 4 اور حسین کے حرف بھی 4۔ قرآن کتاب ہے تو حسین تفسیر ہے، قرآن چپ ہے تو حسین بولتا ہے۔ ارے قرآن چپ ہے تو حسین بولتا ہے۔ قرآن اگر خاموش ہے تو حسین آواز ہے۔ اگر قرآن کے حرف 4 ہیں تو حسین کے حرف بھی 4 ہیں۔ اگر قرآن میں 3 نقطے ہیں تو حسین میں بھی 3 نقطے ہیں۔ اگر قرآن میں 2 حرف نقطوں سے خالی ہیں تو حسین میں بھی 2 حرف نقطوں سے خالی ہیں۔ اگر قرآن کا اختتام نون پر ہے تو حسین کا اختتام بھی نون پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یا غوث حق۔ اور حسین صرف اہل بیت میں شامل نہیں، صحابہ میں بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ کو بولو ذرا، اور اونچی کہیے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، نہیں ذرا اور اونچی کہیے۔ گلی گلی نعرہ لگ رہا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور حسین میں فرق یہ ہے کہ وہ جنت لینے والے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بول، حسین جنت دینے والا ہے۔ وہ جنت لینے والے ہیں، حسین جنت۔ بولو نا یار، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، سینے میں جتنا زور ہے لگا کے بولو۔ جنت دینے والا، جس کو مرضی چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے۔ حسین کا اختتام بھی نون پر، قرآن کا اختتام بھی نون پر۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی، 2 نقطہ دار ہیں۔ ان دونوں ناموں میں فقط نون ایک ہے۔ آخری مصرع رہ گیا ہے، اور جو سمجھتا ہے میری بات ٹھیک ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ٹھیک ٹھیک بولے گا، اور ضرور بولے گا، مل کے بولے گا۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی، 2 نقطہ دار ہیں۔ ان دونوں ناموں میں فقط نون ایک ہے، نون ایک ہے۔ ان دونوں ناموں میں فقط نون ایک ہے۔ ان دونوں ناموں میں، ان دونوں ناموں میں، ان دونوں ناموں میں فقط قبلہ شاہ جی نون ایک ہے، یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ یعنی سیدزادے کہتے ہیں پھر بولو، مگر لبیک یا حسین بولو گے؟ اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ 1 منٹ کے لیے، لبیک 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 یا حسین۔ شاباش۔
शाबाश। इन दोनों नामों में फकत नून एक है, इन दोनों नामों में फकत नून एक है, यानी कुरान और हुसैन का मजमून एक है, मजमून एक है। तू अभी झगड़ रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कह गए, और अल्लाह की इज्जत की कसम ये ख्वाजा ने ही कहा है, शाश्त हुसैन, बादशाश्त हुसैन, दी अश्त हुसैन, दी बनाश्त हुसैन। सियाने मौलवी आ गए, इनसे तो पहले आला हजरत गुजरे, आला हजरत फतवा लगाए। आला हजरत छोटा नाम नहीं है। हाँ? बोलो, उन्होंने कहा कि ये शेर नहीं है, नहीं। और गुजरे में कितने कितने आलिम, क्या कहना। हुजूर की हदीस सुन, शायद तुझे समझ आ जाए कि हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुजूर खुद कह गए, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी तर्जुमा करता है, कहता है अबू तालिब के घर से लेके 10 मुहर्रम तक, अरे पहले दीन मुहम्मदी था, 10 मुहर्रम से लेके कयामत तक दीन हुसैनी है। दीन हुसैनी, यही है सरदार दस्त से यजीद, हक्का के बिनाए, हक्का के बिनाए अस्त हुसैन। करबला में ऐसी बुनियाद रखी है, ऐसी बुनियाद रखी है कलमे की। हाँ? गिरामी कदर, आओ उसी कलमा हक, उसी कुरान की तिलावत से कल्ब व अज़हान को मुअत्तर करते हैं, मुनव्वर करते हैं। जनाब किबला मोहतरम कारी ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्र कुर्रा नौजवान कारी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कारी मोहम्मद नदीम बासित साहब तशरीफ लाते हैं और हदिया अक़ीदत पेश करने की शहादत हासिल करेंगे। एक मिलके नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद।